الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرین، کل درس کے اندر آپ کے سامنے ایک حدیث آئی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک شخص تھا جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ نے کہا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وہ کہتا ہے کہ میں استطاعت نہیں رکھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم استطاعت مت رکھو. اس نے وہ چیز تکبر اور گھمنڈ سے اس نے انکار کیا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک اس کا ہاتھ دائیں ہاتھ کبھی اس کے منہ تک نہیں گیا. اس حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک چیز سمجھائی تھی کہ اگر آپ کے پاس سنت کی کوئی بات آ جائے، حدیث کی کوئی بات آپ کے پاس پہنچ جائے، تو جان بوجھ کر اس سے روگردانی کرنا، جان بوجھ کر حدیث کا انکار کرنا، یہ تکبر کی شے میں آتا ہے. اور متکبر کی سزا اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں حدیث کا انکار کرنا، یہ حدیث کے سامنے آ جانے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا، اس کی سزا آخرت کے اندر اسے انسان کو بھگتنا ہوگا. ایک روایت ہے عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تسوؤن صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه. وفي رواية المسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبي صفوفنا حتى كأنما يصبي بها القداح حتى إذا رأى أنا قد أقل عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدوره فقال عباد الله لا تسرعن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه البخاري في كتاب الأذان ورواه مسلم في كتاب الصلاة. ناظرین، ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاذان کے اندر اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الصلاة کے اندر اس روایت کو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم اپنی صفیں سیدھی رکھو، درست کر لو، ورنہ اللہ رب العالمین تمہارے درمیان مخالفت پیدا کر دے گا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. نیز صحیح مسلم کے اندر ایک دوسری روایت ملتی جلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح سیدھی فرماتے تھے گویا کہ ان کے ساتھ آپ تیروں کو سیدھی فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ محسوس فرماتے کہ ہم آپ کی طرف سے اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھ گئے تب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کا آغاز فرماتے. پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور مصلی پر کھڑے ہوئے ہو گئے، حتیٰ کہ آپ اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا اس کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو تم اپنی صفیں ضرور سیدھی کر لو ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا یا تمہارے چہرے کو بدل دے گا. ناظرین، حدیث کے اندر ایک الفاظ آیا ہے او ليخالفن اللہ بین وجوہکم. اگر اس کا حقیقی معنی دیکھا جائے تو اس کا حقیقی معنی ہوگا کہ تمہارے چہرے کو اللہ رب العالمین بدل دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا جو یہ آگے والا حصہ ہے، آگے والا حصہ یہ اللہ تعالیٰ تمہارا پیچھے کر دے گا اور پیچھے والے حصے کو آگے کر دے گا، یعنی اس کے اندر رد و بدل کر دے گا. حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے معاملات میں بہت اہمیت کرتے تھے. آپ اپنے صحابہ کے صفوں کو درست کیا کرتے تھے، لہذا صفوں کی درستگی یہ نماز کی تکمیل ہوتی ہے. اگر ہم اپنے صفوں کے درمیان خالی جگہ چھوڑیں گے تو ہماری صف درست نہیں ہوگی. اس کے علاوہ آپ دیکھیے معاشرے کے اندر صف بندی کے تعلق سے ایک فقہی و جمود کا مسئلہ بہت ہے. لوگ اپنی صفوں کے درمیان خالی جگہ رکھتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول سے صحیح حدیث ثابت ہے کہ تم صفوں کو سیدھی کرو، صفوں سے مل کر کھڑے رہو، قدم سے قدم پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہو. جب تمہاری صف درست رہے گی تو اللہ تمہارے درمیان محبت پیدا کرے گا، شیطان تمہارے درمیان فتنہ اور فساد نہیں برپا کرے گا. دوسری چیز او ليخالفن اللہ بین وجوہکم کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان
شیطان اختلاف پیدا کر دے گا۔ جب آپ کی صف صحیح نہیں رہے گی تو شیطان آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالے گا، شیطان آپ کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالے گا، آپ کی نماز خشوع خضوع کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کی نماز جب صحیح نماز نہیں ہوگی تو ایسی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ لہذا اس صحیح متفق علیہ روایت سے جو بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے صفوں کو سیدھی کرنی چاہیے۔ اسی حدیث کے اندر ایک بات اور آئی کہ ایک آدمی اللہ کے نبی اللہ اکبر کہنے والے تھے، آپ نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی کا سینہ صف سے آگے نکلا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اپنے صف کو درست کر لو۔ لہذا صف جب ہم نے درست کرنی ہو تو ہم ایک دوسرے کے آگے آزو بازو میں دیکھ کر اپنے صفوں کو درست کیا کریں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے صف میں کھڑے ہو تو اپنے پیر کو اپنی باڈی کے برابر پھیلائیں۔ اپنے پیر کو آپ اپنی باڈی جتنی آپ کی باڈی ایکسپٹ کرتی ہے، آپ کی جتنی آپ کی باڈی چوڑی ہے یا پتلی ہے، آپ اس اعتبار سے اپنے سب پیر کو سیدھا کریں اور پیر ایک دم اسٹریٹ رکھیں، آپ کی صف خود بخود درست ہو جائے گی۔ جب ایک پیر دوسرے پیر سے ملے گا تو صف سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا تم اپنی صفوں کو تیروں کے مانند سیدھی کر لیا کرو۔ تیر جو کمان سے ماری جاتی ہے وہ ٹیڑھی نہیں رہتی ہے، وہ سیدھی رہتی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے صفوں کے درمیان خالی جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص آتا ہے جو صفوں کے بارے میں اپنے پیر کو نہیں ملاتا تو آپ کے اوپر کوئی ضروری نہیں کہ آپ زبردستی اس کا پیر ملائیں، لیکن کم سے کم اللہ کے بندو آپ کے پاس صحیح حدیث آ گئی ہے، اب اس پر عمل کرو۔ آپ اپنے صفوں کو درست کرو، اپنے صفوں کے درمیان خالی جگہ کو نہ چھوڑو۔ ایسا کرنے والا شخص اس کی نماز میں خشوع خضوع باقی نہیں رہتا، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نماز مکمل صحیح طریقے سے ہو تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی صفوں کے درمیان صفوں کو سیدھی کرو اور مل جل کر کھڑے رہو، اور ایسے ہی آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنے صفوں کو سیدھی کرنے اور مل جل کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو تو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا، اے اللہ ہمیں نماز نبوی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نبی کے طریقے پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہے ہمارے درس کا سلسلہ چل رہا ہے سنت کی محافظت کا، اے اللہ ہر آنے والی چھوٹی بڑی تمام سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔